عید الاضحیٰ کے 3 دن الحمدللہ گزر گئے ہیں اور تمام مسلمانوں نے پوری دنیا میں پوری عقیدت اور احترام سے ان دنوں کو منایا ہے، لیکن پاکستان میں اور بالخصوص ہمارے شہر کراچی میں یہ عید کے 3 دن بھی جو حکمران طبقہ ہے اس کی نااہلیوں کی وجہ سے باعث زحمت بنے رہتے ہیں۔ اس موضوع پر بات کرنے سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے سویڈن میں قرآن پاک کی جو بے حرمتی کی گئی ہے اس پر ہم بات کریں۔ ہم اس کو قابل مذمت سمجھتے ہیں اور محض زبانی جمع خرچ سے بات نہیں بنتی، بلکہ پاکستان کو ایٹ لیسٹ سویڈن کے سفیر کو برخاست کرنا چاہیے اور پھر اس کے بعد دباؤ ڈالنا چاہیے OIC کے ساتھ اور پوری دنیا کے باضمیر لوگوں کے ساتھ مل کر، تاکہ نہ صرف سویڈن بلکہ ایسی تمام جگہوں پر جہاں ہر کچھ عرصے کے بعد کبھی قرآن پاک کی بے حرمتی کی جاتی ہے اور کبھی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی جاتی ہے، اور یہ ہر کچھ دنوں کے بعد شاید امت مسلمہ کے ایمان کے سرچشموں کے حوالے سے ان کی کیفیت کچھ جانچنا چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں آہستہ آہستہ یہ لوگ اس بات کے عادی ہو جائیں، لیکن ان کو نہیں معلوم کہ مسلمان کتنا ہی بے عمل ہو جائے، اس کی اپنی غلطیاں اور کوتاہیاں اپنی جگہ، مسلمانوں کے اجتماعی گناہ اور مسلمانوں کے حکمرانوں کے اجتماعی گناہ وہ سب اپنی جگہ، لیکن ہر مسلمان نہ تو اپنے کلام پاک اور نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس، ان دونوں حوالوں سے کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ اور جب بھی اس طرح کے اقدام سامنے آتا ہے امت کی طرف سے ایک ریئیکشن سامنے آتا ہے۔ یہ ریئیکشن وقتی ریئیکشن نہیں ہونا چاہیے، بلکہ علماء کا کام بھی یہی ہے اور حکمرانوں کا سب سے زیادہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس ریئیکشن کو ایک شکل ملنی چاہیے۔ اقوام متحدہ کی سطح پر باقاعدہ قانون سازی ہونی چاہیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام انبیاء کرام سب ہمارے نبی ہیں، ہم تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، تمام کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، اور ہم مذہبی رواداری کو مسلمان سب سے زیادہ فروغ دینا چاہتے ہیں۔ اور مسلمانوں کی یہ ہسٹری ہے کہ 1200-1300 سال مسلمانوں نے دنیا پہ حکومت کی ہے، اور اس پورے عرصے میں سب سے زیادہ اقلیتوں کا خیال رکھا ہے، آپس میں بہت لڑتے رہے، لیکن بحیثیت اقلیت کے کبھی بھی کسی کو نیچا نہیں کیا، بلکہ ان کے تمام حقوق کو ادا کیا، اور آج بھی مسلمان اپنے اپنے معاشروں میں اس بات کو انجام دیتے ہیں، تمام مذہب کے لوگوں کو احترام سے دیکھتے ہیں، اس لیے کہ ان کا عقیدہ، اسلام یہ نہیں چاہتا کہ زبردستی کسی کے عقیدے کو تبدیل کیا جائے، عقیدہ کو اختیار کرنا انسان کا ذاتی فعل ہے، اور دین میں زبردستی کسی کو نہیں لایا جا سکتا، لا اکراہ فی الدین، البتہ ایک نظام ہے جس کی پابندی کرنی ہوتی ہے۔ تو بین الاقوامی سطح پر قانون سازی ہونی چاہیے تاکہ نہ کسی پیغمبر کی کوئی توہین کر سکے اور نہ کسی کتاب کی کوئی توہین کر سکے۔ اہل مغرب کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے چند لوگ ایسے ہیں کہ جو بار بار حملہ آور ہوتے ہیں، اور ان کا نقطہ نظر یہ ہوتا ہے کہ جیسے نعوذ باللہ قرآن پاک بھی کوئی ایک عام کتاب ہے، کہ کسی کتاب کی بے حرمتی اور نعوذ باللہ قرآن پاک کی بے حرمتی، اس میں وہ فرق محسوس نہیں کرتے یا چاہتے ہیں کہ لوگ فرق محسوس کرنا ختم کر دیں۔ لیکن ان اہل مغرب کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ قرآن عظیم الشان مقدس کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کا خطاب ہے، اور اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اور ویسے بھی یہ کلام پاک اور اس کا نظام تو انسانیت کے لیے ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اے انسانوں تمہارے لیے ایک بہترین نصیحت آ گئی ہے، تاکہ تمہارے رب کی طرف سے اور رحمت ہے اور ہدایت ہے، اور تمہارے دلوں کی بیماری کی شفا ہے، مومنین کے لیے یہ رحمت ہے۔ تو اس لیے یہ قرآن عظیم الشان تو ایسا نظام دیتا ہے جس میں تمام انسانیت کی بھلائی ہے۔ تو اہل اسلام کو قرآن پاک کو اختیار بھی کرنا ہوگا،
اور اس کے نظام کو قائم بھی کرنا ہوگا تاکہ اس کے نتیجے میں ایک ایسی قوت بنے کہ پھر اس طرح کی گستاخی کی بھی جرت کوئی نہ کر سکے اور انسانیت کو بھی عدل و انصاف کا نظام مل سکے۔ جماعت اسلامی اس واقعے کی جو سویڈن میں ہوا ہے بھرپور مذمت کرتی ہے اور اس پر انشاءاللہ ہم احتجاج بھی کریں گے اور امت مسلمہ کی طرف سے اپنا فرض ادا کریں گے، اور ہم پاکستان کے حکمرانوں سے بھی کہتے ہیں کہ صرف بیان دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، اس پہ پرو ایکٹیو رول ادا کریں۔ ہر چیز میں یہ کہہ کر جان نہیں چھڑائی جا سکتی کہ ہماری معیشت خراب ہے تو ہم بول نہیں سکتے۔ غیرت بیچ کر کوئی معیشت حاصل نہیں ہوتی ہے۔ جو قومیں اور جو حکمران اپنی غیرت کو فروغ کر دیتے ہیں، اپنے ایمان کو فروغ کر دیتے ہیں، تو پھر اس کے بعد ان کی نہ کوئی معیشت رہتی ہے، نہ وقار، نہ عزت۔ اور معیشت کا حال تو خود اس حکمران طبقے نے ہی تباہ کیا ہے، کوئی عام لوگوں نے تھوڑی تباہ کیا ہے۔ اس لیے اس طرح کی باتیں کر کے یا ایسے تاثر دے کر اپنے فرائض سے کوئی پہلو تہی نہیں کر سکتا۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر صفائی ستھرائی کا عمومی نظام ہم نے دیکھا کہ اس میں بہت سی رکاوٹیں تھیں، اور جو سب سے بڑی رکاوٹ ہمیں محسوس ہوتی ہے وہ سندھ حکومت کا وہ عمل ہے کہ سندھ حکومت نے ایک ایسا بورڈ قائم کیا ہوا ہے، سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ، جس کی نہ کوئی اخلاقی حیثیت ہونی چاہیے، نہ قانونی حیثیت، اور وہ آئین سے متصادم براہ راست عمل ہے۔ اس لیے کہ آئین کا آرٹیکل 140A یہ کہتا ہے کہ تمام انتظامی، سیاسی اور مالیاتی اختیارات کو بلدیاتی حکومتوں کے حوالے کیا جائے گا۔ جب بلدیاتی حکومتوں کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، بلدیاتی اداروں کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا، گورنمنٹ کا لفظ استعمال کیا آئین، تو جب گورنمنٹ کو ڈیوالو کرنے کی بات ہے، یہ جو ڈیولیوشن آف پاور ہے، یہ صرف ڈیلیگیشن آف پاور نہیں ہے کہ آپ نے اوپر وڈیرے سائیں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اپنی مرضی سے عطا کرتے چلے جا رہے ہیں سب کو، یہ نہیں ہے، بلکہ یہ ٹرانسفر آف پاور ہے جو ایک گورنمنٹ سے دوسری گورنمنٹ کو کی جاتی ہے۔ وفاقی حکومت سے NFC ایوارڈ کے تحت مالیاتی چیزیں ملتی ہیں اور بہت سارے ایڈمنسٹریٹو اور پولیٹیکل اختیارات ملے ہوئے ہیں صوبائی حکومتوں کو، اور آئین یہ کہتا ہے کہ صوبائی حکومتیں یہ تینوں اختیارات منتقل کریں بلدیاتی حکومتوں کو، لیکن یہ اختیارات منتقل کرنے کے بجائے ناک بن کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اور جو ادارے ڈیوالو ہو چکے تھے پہلے 2001 میں، پھر بات کرو تو ان کو آگ لگتی ہے کہ وہ ہم مشرف کے، اور جو ہے وہ مشرف کا زمانہ تو چونکہ وہ آمریت کا زمانہ تھا تو ہم عامر کے قانون کو نہیں مانتے، حالانکہ اسی قانون کے تحت UC چیئرمین بنے، ناظم بنے، نائب ناظم بنے، الیکشن میں حصہ لیا، سارے کام کیے، لیکن جب اختیارات کی منتقلی کی بات آئے تو عامر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ او بھائی، وہ عامر اور ڈکٹیٹر ہو کر تو اختیارات اس کے دور میں منتقل ہو گئے، تم جمہوریت کے چیمپئن ہو کر 15 سال سے سارے ادارے ان پر قبضہ کر لیا ہے، تو اپنی جمہوریت کو ظاہر بھی تو کرو، منتقل کرو۔ اور اب تو بھائی سب کچھ آپ کے پاس ہے نا، سندھ میں تو تمام تر اختیارات اور سارے کے سارے اضلاع، ایک آدھ شاید کسی چھوڑ کر، سارے پیپلز پارٹی کے پاس ہیں۔ کراچی پہ بھی قبضہ کر لیا زبردستی، کراچی کا میئر تو قبضہ میئر ہے، تو آپ نے قبضہ کیا جعلسازی سے، دھوکہ دہی سے، جمہوریت پر شب خون مار کے، تو اب تو آپ کے پاس سب کچھ آ گیا۔ جب سب کچھ آ گیا تو آپ اپنے میئر کو بھی اختیار منتقل نہیں کرنا چاہتے، اور زیادہ بات کریں گے تو کہیں گے ہم نے میئر کو اس کا وہ چیئرمین تو بنا دیا، وائس چیئرمین تو بنا دیا بورڈ کا۔ یہ تو بورڈ کا چیئرمین بنانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ڈیولیوشن آف پاور کا مطلب یہ کہ ماتحت ہونا چاہیے پورا کا پورا، اور ٹاؤنز کے تحت جو DMCs کے تحت انہوں نے پورا سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا نظام بنایا ہوا تھا، وہ پورا کا پورا ڈیوالو ہونا چاہیے ٹاؤنز میں، اور ٹاؤن یہ اس کی ذمہ داری لے کہ وہ سارے کے ساری چیزوں کو ایڈمنسٹریشن کے طور پر، ایڈمنسٹریٹر کے طور پر، یعنی اس کو اس کا انتظام اس کے سپرد ہوگا، ہائرنگ اور فائرنگ کی اتھارٹی ہوگی، اور مالیاتی اتھارٹی، پولیٹیکل اتھارٹی اور ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی جب تک نہیں ہوتی تو کوئی ادارہ ڈیوالو نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ٹاؤنز کی سطح پر اور ٹاؤنز پھر UC کی سطح پر کوارڈینیشن بنا کر اس کام کو کر سکتے ہیں۔ ویسے بھی آلائشیں اٹھانے کا کام اور کچرا اٹھانے کا کام، اب پتہ یہ چلا کہ جناب اس میں تو اتنا زبردست قسم کے مسئلے ہیں۔ ٹھیکہ دیا ہوا ہے 16,000 ٹن کا بالفرض ڈسٹرکٹ سینٹرل کا، جس میں نئی کراچی کو شامل بھی نہیں کیا تھا، اور وہ ٹھیکہ تو ختم ہو گیا پہلے دن
1.5 دن میں. اب سالڈ ویسٹ مینجمنٹ والے کہتے ہیں بھائی ہمارا کام تو مکمل ہو گیا, ہمیں جتنے پیسے ملے تھے ہم نے اتنا کام کر لیا. او بھائی پھر باقی علائشیاں کون اٹھائے گا؟ وہ تو ہمارے ٹاؤن کے یہ چیئرمین بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے محنت کی, ہمارے یو سی چیئرمین تھے. الحمدللہ جو مین اسٹریم شہر ہے, مین اسٹریم شہر جماعت اسلامی کے پاس ہے. اس ساری سازشوں کے باوجود ڈسٹرکٹ سینٹرل پورا جماعت اسلامی کے پاس ہے. ڈسٹرکٹ کورنگی بڑی حد تک جماعت اسلامی کے پاس ہے, جس میں لانڈی اور یہ پورا شاہ فیصل کا حصہ اور ماڈل ٹاؤن جو پورا ہے, کورنگی ٹاؤن پی ٹی آئی کے پاس ہے. اس طرح یہ جو دو, اور پھر اس کے بعد یہ ہمارا ڈسٹرکٹ سینٹرل ایسٹ میں گلشن اقبال ٹاؤن اور جنا ٹاؤن جس میں یہ جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ, اور یہ سوسائٹیز کا پورا علاقہ. الحمدللہ ہمارے ان ٹاؤنز نے اور ہماری یو سیز نے اور ہمارے کونسلرز نے, جن کو ابھی تک چارج بھی نہیں ملا ہے, لیکن انہوں نے دیوانہ وار کام کیا ہے, شہر کراچی کے لوگوں کی خدمت کی ہے, اور بڑی حد تک انتظامیہ کو مجبور کیا کہ یہاں پر صفائی ستھرائی کا نظام بہت بہتر ہو گیا. میں ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ 19 جون کو حلف اٹھایا ان لوگوں نے, 15 جنوری کو ہوا تھا انتخاب 2.5 سال بعد, 19 جون کو حلف اٹھانے کے بعد آج 2 جولائی ہو گئی ہے, اور اس 2 جولائی کو بھی ان کو چارج نہیں دیا گیا. ٹرانزیشن آفیسر بنے ہوئے ہیں, اور ٹرانزیشن آفیسر ہی سارا کچھ دیکھ رہے ہیں. گاڑیوں کی تقسیم کیا ہو رہی ہے وہ ان کے پاس, عملہ کس کو ملے گا وہ ان کے پاس, اور مختلف جگہوں پر مختلف رویے سامنے آ رہے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایک چیز بھی منتقل نہیں کرنا چاہتے. اور اس پہ تو پیپلز پارٹی کے ٹاؤن چیئرمین کو بھی آواز اٹھانی چاہیے, ان کے یو سی چیئرمینوں کو بھی آواز اٹھانی چاہیے, ان کو بھی کہنا چاہیے کہ ہمارا حق ہے. اور سب سے زیادہ تو اب مرتضی وہاب صاحب ادھر تصویر کھنچوانا ادھر تصویر کھنچوانا چھوڑیں, کام کریں اور بتائیں نا کہ انہوں نے چارج ملنے کے بعد یہ اختیار منتقل کیوں نہیں کیا اب تک. وہ تو حکومت ہے, وفاقی حکومت بھی وہی ہیں, صوبائی حکومت بھی وہی ہیں, بلدیاتی حکومت پہ بھی انہوں نے قبضہ کیا ہے. اب سب کچھ آپ کے پاس ہے, تو آپ آنیاں جانیاں چھوڑیں, آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اب تک چارج منتقل کیوں نہیں کیا, اور اپنے ہی لوگوں کو نہیں کیا. اور یہ وڈیرا مائنڈ سیٹ ہے پیپلز پارٹی کا. یہ تو مرتضی وہاب کو بھی پتہ چل جائے گا کہ ان کے اختیار میں کیا کچھ آئے گا. لیکن جو ان کا مائنڈ سیٹ ہے وہ یہ ہے کہ اقتدار پہ قبضہ کر کے رکھو, کسی کو کچھ مت دو چاہے اپنا ہی بندہ کیوں نہ ہو. اس لیے کہ جب اختیار نیچے منتقل ہوتا ہے کہ ان کی اجارہ داری ختم ہوتی ہے, تو ذہنی طور پر یہ ان کا دماغ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہر چیز ہمارے پاس رہنی چاہیے. لیکن ظاہر ہے کہ اب جماعت اسلامی سے ان کو واسطہ پڑا ہے. ہم اپنے حق اور اختیار کے لیے, ہمارا حق نہیں ہے, کراچی کے عوام کا حق ہے. کراچی کے لوگوں نے تو جماعت اسلامی کو سب سے بڑی جماعت کے طور پر ووٹ دیے ہیں, اور سب سے زیادہ سیٹیں دی ہیں, سب سے زیادہ ووٹ دیے ہیں, سب سے زیادہ وارڈ دیے ہیں, سب سے زیادہ ہمارے بلدیات جو منتخب لوگ ہیں سب سے زیادہ ہے الحمدللہ. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کا یہ فرض ہے کہ وہ ایک مثبت اپوزیشن کرے گی, عوام کے حق کے لیے آواز اٹھائے گی, اور اپنے حصے کا کام کریں گے. اور اس کا زبردست طریقے سے ہم نے اظہار کیا ہے ان 3 دنوں میں. ہمارے تمام منتخب لوگ آن بورڈ تھے, سڑکوں پہ تھے, لوگوں کی خدمت کر رہے تھے, چارج نہ ملنے کے باوجود زبردست قسم کا کام کیا. میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگوں نے پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی, لیکن وہ بری طرح ناکام ہوئے, اور الخدمت کو الحمدللہ تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے ماضی کے. سب سے زیادہ تاریخ میں سب سے زیادہ کھالیں اہل کراچی نے الخدمت کو کل دی اپنے قربانی کے جانوروں کی. اور میں کراچی کے لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ جماعت اسلامی پر جب پولیٹیکل محاذ آتا ہے تو وہ جماعت اسلامی کو سب سے بڑی جماعت انہوں نے بنایا ہے, اور جو خدمت کا محاذ ہے جو الخدمت کے پلیٹ فارم سے ہوتا ہے جس میں جماعت اسلامی کے تمام کارکنان رضاکار بن کر کام کرتے ہیں, والنٹیئر کرتے ہیں, اپنے آپ کو اپنے 3 دن قربان کرتے ہیں عوام کے لیے, عوام کی خدمت کے لیے, اللہ کو راضی کرنے میں لگے رہتے ہیں. تو اس الخدمت کے پلیٹ فارم پر بھی سب سے زیادہ انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا ہے. اور انشاءاللہ جو بھی اس سے آمدنی ہوگی, اگرچہ کہ اس میں بھی حکومت کا یہ مسئلہ ہے کہ انہوں نے منیمم جو اس کا ریٹ ہے وہ طے نہیں کیا ہوا, جس سے وہ کارٹل وغیرہ بنا لیتے ہیں لوگ, اور ریٹ کم ہو جاتے ہیں کھالوں کے, جس کا نقصان ظاہر ان لوگوں کو ہوتا ہے جن کی مدد کی جاتی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی جو آمدنی اس سے ہوئی ہے, انشاءاللہ جس طرح ہم نے اپنی پچھلی رپورٹ کو, کارکردگی رپورٹ کو بھی اور فائنینشیل رپورٹ کو بھی پیش کیا ہے عوام کے سامنے, ہمارا الحمدللہ پراپر آڈٹ ہوتا ہے, تمام ادارے اس کو دیکھتے ہیں, اور اس دفعہ بھی انشاءاللہ ہم جتنی ممکن ہو سکے گا مستحقین کی خدمت کریں گے.
ہمارے بے شمار ادارے لوگوں کی خدمت کے کام کر رہے ہیں، میڈیکل فیسلٹیز، ہیلتھ فیسلٹی، پانی کے پلانٹس چلتے ہیں، بورنگ کرواتے ہیں. آپ نے دیکھا پورے پاکستان میں یہ آپریشنز ہیں، شہر کراچی اور اس کے مضافاتی بستیوں میں جہاں پر پیپلز پارٹی ووٹ تو حاصل کر لیتی ہے لیکن لوگوں کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرتی، وہاں پر بھی الحمدللہ ہم ہی کام کرتے ہیں، وہیں میڈیکل کیمپس لگاتے ہیں، تعلیم کا کام کر رہے ہیں، بیٹر کے اسکول ہمارے چل رہے ہیں، اسٹریٹ چلڈرن کو پڑھا رہے ہیں. جو خدمت کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے الحمدللہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کے تعاون سے اس کام کو انجام دیں. تو یہ لوگوں کا شکریہ کہ انہوں نے الخدمت پر اعتماد کیا اور ہسٹوریکل کلیکشن ہوئی ہے کھالوں کی، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں. اسی طرح ایک بات بہت اہم ہے اس وقت کہ اسٹریٹ کرائم انتہائی درجے پر جو ہے وہ چلے گئے، روز خبریں آ رہی. کل ہمارے ایک یو سی کے چیئرمین لانڈی کے فرحان بیگ صاحب، ان کو جو ہے لوٹ لیا. اور یہ عام جام بات ہے اس شہر میں، چونکہ ہم تو عام لوگوں کی طرح ہمارے لوگ رہتے ہیں، یہ کوئی بورژوا طبقے سے تو تعلق رکھتے نہیں ہیں، یہ ان حکمران پارٹیوں کے تو منتخب لوگ ہیں نہیں، جو زیادہ تر، سارے تو میں نہیں کہتا لیکن زیادہ تر تو جن کے پاس مطلب وہ سہولتیں حاصل ہیں کہ ان کو کوئی اسٹریٹ کرمنل تو ان سے کوئی چیز چھین ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ ان کے پاس تو ہماری پولیس تو انہی کے خدمت میں لگی ہوئی ہوتی ہے. تو ہمارے لوگ تو بالکل لوگوں کے ساتھ ہیں. تو جو عام لوگ فیس کرتے ہیں وہ جماعت اسلامی کے منتخب لوگ بھی فیس کرتے ہیں، اسی لیے انہیں عوام کے مسائل کا پتہ بھی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں گے پولیس کی پرفارمنس کیا ہے، پولیس کہاں ہے. اور اس پورے عرصے میں جبکہ مینجمنٹ کرنا نسبتاً آسان ہوتا ہے، لوگ اپنے اپنے گھروں میں ہوتے ہیں، ٹریفک بھی اتنا نہیں ہوتا، اور ایسے حالات میں جو ہے 3 دنوں کے اندر بھی وارداتیں ہوئیں، اور اس سے پہلے کہ جو 4-5 مہینے کی رپورٹ آئی ہے وہ تو اتنی ہوش ربا ہے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 90% جو کرائم ہوتے ہیں وہ رپورٹ ہی نہیں ہوتے، اس لیے کہ لوگ یہ نہیں چاہتے کہ ایک دفعہ ڈاکو کے ہاتھوں لٹیں اور پھر بعد میں پولیس کے ہاتھوں لٹیں. اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. آئی جی صاحب اور ڈی آئی جی صاحب کچھ بھی کہتے رہیں، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے وہ انکار نہیں کر سکتے کہ لوگ اپنی موٹر سائیکل کی تو اس لیے لکھوا دیتے ہیں کہ وہ موٹر سائیکل میں تو نہیں لکھوائیں گے تو پھنس جائیں گے، اس لیے رپورٹ لکھواتے ہیں. اس کی بھی ایف آئی آر نہیں کاٹتے، زیادہ تر رپورٹ پہ ہی کام چلانے کی کوشش کرتے ہیں. اور موبائل وغیرہ جو ہوتے ہیں، کوئی بہت ہائی فائی موبائل ہو تو لوگ جو ہیں وہ اس کا درج کرواتے ہیں، ورنہ تو وہ رپورٹ ہی نہیں ہوتا. پیسے چھننے، اب اگر کسی سے 5,000 روپے لے لیے تو آپ خود بتائیں اس شہر میں جو پولیس نے خود اپنی دہشت گردی قائم کی ہوئی ہے، اس میں 5,000 کے لیے کون پولیس والے کو بتائے گا؟ 10,000 تو پولیس والا اس سے لے لے گا. تو یہ تو ایسا نظام ہے، بدترین نظام ہے، جس کو پیپلز پارٹی 15 سال سے برسر اقتدار ہے، اور یہاں ڈاکو پنپ رہے ہیں، اسٹریٹ کرمنل پنپ رہے ہیں. جب آپ روزگار نہیں دو گے لوگوں کو، ان کچی بستیوں میں یا پکی بستیاں جہاں بھی لوگ ہیں، ان کو روزگار نہیں دو گے، ان کو سہولتیں نہیں دو گے، منشیات کے اڈے چلاؤ گے، پولیس کی سرپرستی میں چلاؤ گے. اس وقت شہر میں جتنے منشیات کے اڈے چل رہے ہیں سب پولیس کی سرپرستی میں چل رہے ہیں. کوئی ہے پوچھنے والا کیوں چل رہے ہیں وہ پولیس کی سرپرستی میں؟ کوئی یہ کہے کہ نہیں ہماری سرپرستی میں نہیں چل رہے ہیں، وہ جھوٹ بولتا ہے. 1 ہفتے سے زیادہ، بلکہ 4 دن سے زیادہ بھی کوئی منشیات کا اڈا پولیس سے چھپ نہیں سکتا. اگر وہ چل رہا ہے اور ہمارے نوجوانوں کے جسموں میں زہر ڈیل رہے ہیں، یہ برباد کر رہے ہیں ہماری نسل کو، تو اس کی ذمہ دار پولیس، اور پولیس کے نتیجے میں پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت. جواب دیں مراد علی شاہ کے یہ منشیات کے اڈے کیسے چل رہے ہیں پولیس کی مرضی کے بغیر؟ انہوں نے تو وزارت داخلہ بھی اپنے پاس ہی رکھی ہوئی ہے، پتہ نہیں اس وقت کوئی وزیر داخلہ سندھ کا تو نہیں ہے. اور بتائیں مراد علی شاہ صاحب اگر تشریف لائیں وہ اپنے گاؤں سے واپس، تو انہیں بتانا چاہیے کہ اس شہر کراچی کا کیا حال کیا، اور پورے سندھ کا یہی حال کیا ہوا ہے. ابھی گئے تھے آئی جی صاحب جب انٹیریئر سندھ میں، تو وہاں لوگوں نے دھرنا دیا ہوا تھا، کنکوٹ میں لوگوں نے دھرنا دیا ہوا ہے، ان کے لاپتہ بچے. ہندو برادری کے لوگوں نے آ کر کہا، آپ سوچیں شرم کا مقام ہے، ہمیں بات کرتے ہوئے شرم آتی ہے لیکن ان کو اپنے اقتدار میں شرم نہیں آتی. تو ایک تاجر ہندو برادری سے تعلق رکھنے والے نے کہا کہ میرا بچہ مجھے واپس لا دو، میں انڈیا چلا جاؤں گا. شرم کا مقام ہے ان کے لیے کہ یہ اس طرح کا حکمران ٹولہ ہمارے اوپر مسلط ہے. پورے سندھ کو انہوں نے دھاڑیلوں کے حوالے کیا ہوا ہے. آپریشنوں کے نام پر پیسے لگاتے ہیں اور پھر دوبارہ دھاڑیلوں کو لا کر بٹھا دیتے ہیں. ہے کوئی پوچھنے والا کشمور سے لے کر آگے تک، یہ ڈھیر کی تک اور گھوٹ کی تک کا پورے علاقے کے اوپر ڈاکوؤں کو راج کیوں ہے؟ کیوں کشمور کے ارد گرد؟ یہ تو سارے پیپلز پارٹی کے علاقے ہیں، سارے وڈیرے جاگیردار یہاں پر حکمران ہیں، ان کی مرضی کے بغیر کیسے یہ ڈاکوؤں کا نظام اور راج چل سکتا ہے؟ تو آپ بتائیں پورے سندھ کا یہی حال ہے. اور اس پر
باتیں دیکھو، وزیر اعظم بنائیں گے بلاول کو، ٹینکر میں پانی آتا نہیں ہے، ٹینکر میں آتا ہے، نلکے میں آتا نہیں ہے، وزیر اعظم بنائیں گے وہ تو ان کا پروجیکٹ بلاول، انہوں نے خود اپنے ہاتھوں کراچی کا میئر چھین کر اپنے ہاتھوں یہ پروجیکٹ بلاول جو ہے وہ کرش کر دیا ہے، ٹیک آف کے ساتھ ہی لینڈ ہو گیا، کرش ہو گیا جہاز، اب نہیں بن سکتا بلاول وزیر اعظم۔ جو کچھ کر دیا تم نے کرا، تمہارا واسطہ جماعت اسلامی سے پڑا ہے، پورے پاکستان میں تو ہو رہی ہے کہ کیا کیا یہاں پر قبضہ کیا ہے انہوں نے، اس لیے بچ نہیں سکیں گے، اور پورے 50-55 سال کی جو ان کی پوری تاریخ ہے وہ قوم کو بچے کو یاد ہو گئی ہے الحمدللہ، کہ 70 کا مینڈیٹ نہیں مانا تھا، اس سے پہلے اسکندر مرزا کو قائد اعظم سے بڑا کہنے لگے تھے، پھر ایوب خان کو ڈیڈی کہا تھا، انہی کے سائے تلے یہ پارٹی بنی، پھر یحییٰ خان کے آگے بچ گئے، پھر ملک توڑنے میں کردار ادا کیا، پھر 73 میں بلوچستان کا مینڈیٹ نہیں مانا، وہاں آپریشن کروائے، 77 میں پورا انتخاب دھاندلی کر دی، اس پر تحریک چلی اور بالآخر ماشاء اللہ لگ گیا، پھر اس کے بعد ابھی تازہ کراچی کے میئر سے پہلے آپ دیکھیں سینٹ کے انتخاب میں 8 سیٹوں پر 28 سیٹوں کے برابر مینڈیٹ لے لیا کے پی میں، اور وہ ہمارے لوٹے ہوئے پیسے کے پی میں خرچ کیے جا کے، کراچی کے لوگوں کے جو قبضے، زمینوں پہ قبضہ کر کے جو نظام چل رہا ہے سسٹم کے نام سے، وہ پیسے جو جمع ہوتے ہیں وہ سینٹ میں لوگوں کو خریدنے میں استعمال کرتے ہیں، بلوچستان میں بھی یہی کیا، کے پی میں بھی یہی کیا، یہاں چیئرمین خریدنے کے لیے پیسے استعمال کرتے ہیں، اور یہ تو چیئرمین ہی بتائیں گے کہ انہوں نے پیسے لیے تھے یا دباؤ ان پر زیادہ تھا اور کون سی چیز کیا تھی، لیکن بہرحال یہ تو ان کا ٹریک ریکارڈ تو یہی ہے نا، تو بچے کو پتا چلے گا کہ پیپلز پارٹی مینڈیٹ چور ہے اور مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالتی ہے، اور انتظامی لحاظ سے بدترین صوبہ سندھ ہے، اور کرپشن کے اعتبار سے بھی بدترین کرپشن یہاں پر ہوتی ہے، اور سہولتوں کے اعتبار سے بھی لوگوں کو سہولتیں، نہ تعلیم کی، نہ صحت کی، نہ انتظامی کوئی سہولت سندھ کے عوام کو حاصل نہیں ہے، تو یہ جواب تو پورا پاکستان ان سے مانگے گا، اور سندھ کے عوام اب اٹھیں گے، اور جب انٹیریئر سندھ سے اٹھیں گے تب انہیں پتہ چلے گا کہ لوگ کتنے تنگ ہیں ان کے ساتھ، پھر ان کا مت جو ہے نا کہ ہم ہی ہیں سب یہاں پر، یہ سب ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بہرحال ہم مزاحمت کریں گے، پرامن مزاحمت، جمہوری طریقے سے جد و جہد کریں گے، ہمارے سارے منتخب لوگ کام کریں گے، ان کی جو بھی پریشانیاں ہیں اس کے حوالے سے ہم ابھی فوراً 1-2 دن میں ایک میٹنگ کریں گے، اور ایک پورا چارٹر کہ ان منتخب لوگوں کو کیا کیا چیزیں منتقل ہونی چاہیے اس کا ہم اعلان کریں گے، اور اگر انہوں نے ان کو چارج نہیں دیا اور یہ ٹرانزیشن پیریڈ طویل کرنے کی کوشش کی تو ہم بھرپور احتجاج کریں گے، پورے شہر میں بھرپور احتجاج کریں گے، پیپلز پارٹی کو اس کو فیس کرنا پڑے گا، حلف اٹھانے کے بعد بھی اختیار نہیں دے رہے ہو، شرم تو آتی نہیں ہے۔ اس لیے بہرحال ایک مرتبہ پھر میں اہل کراچی کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے تعاون کیا، میں اپنے تمام منتخب لوگوں کو، جماعت اسلامی کے بالخصوص، اور اگر کسی پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے بھی کام کیا ہے تو اس کو بھی مبارکباد، اگر وہاں بھی اگر کسی نے خدمت کی ہے اور اپنے حصے کا کام کیا ہے تو ہم ان کو بھی مبارکباد دیتے ہیں، کہ اگر کسی یو سی کے چیئرمین نے، اگر کسی ٹاؤن میں کسی نے اچھا کام کیا ہے تو اس کو بھی مبارکباد دیتے ہیں، لیکن یہ کہ بحیثیت مجموعی پورا نظام جو سندھ حکومت اور پیپلز پارٹی نے بنایا ہوا ہے اس کے تحت کراچی پنپ نہیں سکتا جب کہ ڈیولیوشن آف پاور پراپر طریقے سے نہ ہو۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں میئر کا پہلا کام تو یہ ہے کہ جو اختیارات کراچی کے عوام نے منتقل کیے کسی جماعت کو، تو اگر یہ سمجھتے ہیں میئر صاحب کے اختیارات منتقل ہونے چاہیے تو پہلا اختیار تو وہ منتقل کر دیں نا، اور سیٹ چھوڑ دیں اپنی، اور جس کو سب سے زیادہ ووٹ، سب سے زیادہ سیٹیں ملی ہیں اس کے حوالے کر دیں، پہلا کام تو یہ ہے۔ باقی یہ ہے کہ دیکھیں مرتضیٰ وہاب صاحب سندھ حکومت کا حصہ ہیں پچھلے طویل عرصے سے، مشیر بھی رہے ہیں، ترجمان بھی رہے ہیں، ایڈمنسٹریٹر بھی رہے ہیں، مرتضیٰ وہاب صاحب کو یہ شکایت نہیں کرنی چاہیے، اس لیے اگر سندھ حکومت کے پاس سارے اختیارات ہیں تو وہ بھی انہی کے پاس ہیں نا، اور وہ اس کو انجوائے تو کرتے ہیں سندھ حکومت کے طور پر، ادارے کے طور پر یا بلدیاتی حکومت کے طور پر اختیارات منتقل نہیں ہوئے، تو اس پر ظاہر سی بات ہے کہ وہ بیرسٹر بھی ہیں، تو ادھر ادھر کے کیسز کرنے کے بجائے یہ کیس اپنی پارٹی کے خلاف کر دیں وہ، کہ آئین کی آرٹیکل 140A کے تحت سارے اختیارات کو ڈیوالو کیا جائے، صرف یہ زبانی جمع خرچ نہ کی جائے، بیوقوف نہ بنایا جائے لوگوں کو، تو یہ کام کریں وہ،
تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کا پہلا کام تو یہ ہے کہ عوام کے مینڈیٹ کا احترام کر کے خود ہی چھوڑ دیں. دوسرا کام یہ ہے کہ پھر وہ مقدمہ لڑیں شہر کراچی کا بحیثیت بیرسٹر کے, ہمارے وکیل بن جائیں وہ, ٹھیک ہے, اور آئین کی آرٹیکل 140A کے تحت تمام اختیارات ڈیوالو کرنے کی کوشش کریں. تو یہ سارے کام وہ کریں تو ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. ورنہ کسی جگہ پہ قبضہ کر کے کوئی آدمی جمہوریت پہ شبخون مار کے آ جائے, پھر کہیں کہ آئیں ذرا اچھے بچوں کی طرح کام کر لیں, تو اس طرح تو نہیں ہوگا. لیکن اس کے باوجود ہم نے کشادہ دلی کا مظاہرہ کیا اور ہمارے تمام منتخب افراد نے کوارڈینیشن میں کوئی کمی نہیں کی ہے, اور جو عوام کے لیے کام کر سکتے ہیں وہ کام کیا ہے. ہم نے یہ نہیں کیا کہ بھائی اگر دوسری پارٹی برسر اقتدار ہے تو ہم کام چھوڑ کر بیٹھ جائیں, اور یہ سب سے آسان کام ہوتا ہے, اور ہم بہت اچھی سیاست کر سکتے ہیں کہ چارج ہی نہیں ملا تو یہ گھروں پہ رہتے, بلکہ سڑکوں پہ بیٹھے آتے, احتجاج کرتے رہتے, ہمیں چارج منتقل کرو. ہمارے لوگوں نے یہ کام نہیں کیا, اس کے نتیجے میں عوام مزید سفر کرتے. پھر ہمارے لوگ جت گئے, لگ گئے, خدمت کرتے رہے, کوارڈینیشن کرتے رہے, کہیں اچھے آفیسر مل گئے, وہاں زیادہ اچھا کام ہو گیا. جہاں پر لوگ گڑبڑ کر رہے تھے وہاں کام دیر سے ہوا. تو بہرحال ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ہم کسی بھی ہوتے ہوئے کام میں رکاوٹ ڈالیں, لیکن جو حکومت کا اور ان سب لوگوں کا کام ہے وہ یہ ہے کہ وہ عوام کے مینڈیٹ کا احترام بھی کریں اور اپنے حصے کا کام بھی کریں. یہ الخدمت کو جو کھالیں ملتی ہیں, ظاہر ہے کہ ابھی اس کی پوری وہ نہیں آئی ہے فگر میرے پاس, اس لیے کہ بعض لوگوں سے اس طرح سے ہوتا ہے کہ پہلے سے ریٹ طے ہو جاتے ہیں اور بعض آکشن وغیرہ ہوتا ہے, تو ہمارا الخدمت کی پوری ٹیم اس کو دیکھ رہی ہے. لیکن یہ بات آپ کو پتہ ہے کہ اس کھال کی آمدنی سے جو بھی رقم آتی ہے اس کا ایک ایک پائی اسی مد میں خرچ ہوتا ہے جس مد میں لوگ یہ کھال دیتے ہیں یا رقومات دیتے ہیں. ویسے کھالوں کے ریٹ کم ہونے کے نتیجے میں اب پرسنٹیج جو عطیات کی ہے وہ زیادہ ہے اور کھالوں کی کم ہے, لیکن ہم کھالیں جمع اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ویسے بھی بہت بڑی خدمت ہے, اور کھالیں ہم جمع اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہماری ٹریننگ بھی ہے, یہ ہمارا تزکیہ نفس بھی ہے. ہم جب لوگوں کے آگے ہاتھ جاتے ہیں اور ان سے مانگتے ہیں اور اپنے کپڑوں کو خون آلود کرتے ہیں, ہمارے کارکن بھی, ہمارے ذمہ داران بھی, تو اس کے نتیجے میں ہماری تربیت ہوتی ہے, اور یہ وہ پوری تربیت ہے کہ جو ہمارے ہر کام میں الحمدللہ جھلکتی ہے. یہی وہ تربیت ہوتی ہے جس کے نتیجے میں 130 میں سے 130 آتے ہیں الحمدللہ. تو یہ ہمارا پورا حصہ ہے, تو جو بھی رقم آئے گی وہ سب بتا بھی دیں گے ہم آپ کو, اور وہ جب فائنل ہوگی اور اس کا ایک ایک پائی کا حساب بھی دیں گے. اور جہاں تک یہ روڑے اٹکانے والی بات ہے, جماعت اسلامی اس پر یقین نہیں رکھتی. ہم تو کہہ رہے ہیں, ہم تو اختیارات مانگ رہے ہیں. دیکھا جائے تو میئر کے انتخاب اختیار کو ہی مانگ رہے ہیں نا, میئر اپنا اختیار نہیں مانگ رہا. اب بن گئے ہو بھائی, قبضہ کر ہی لیا ہے اور چھوڑنے کا دل نہیں چاہ رہا, تو اپنی پارٹی سے کے خلاف پٹیشن تو کرو ایک کم از کم. یہ بات تو میری ان کی بالکل بھی سمجھ میں نہیں آئی ہے. اس طرح تو 50 سال انتظار کرتے رہو کہ مزید آبادی بڑھ جائے گی تو پھر اس کے بعد بلدیاتی انتخاب کرا دیں گے. ابے بھائی 2020 اگست میں ایک بلدیاتی ادارے کی حکومت کی مدت مکمل ہو گئی, اگلے 120 دن میں انتخاب کرانا ان کی ذمہ داری ہے, جمہوری آئینی ذمہ داری ہے. وہ ذمہ داری ادا نہیں کرو, انتظار کرتے رہو. اب کل ایک مردم شماری ہوگی, اس میں بھی تو جعل سازی کی ہے انہوں نے. اس مردم شماری میں تو پیپلز پارٹی نے سب سے بڑی جعل سازی کی ہے. ابھی تو نتیجہ ہی سامنے نہیں آ رہا, اچانک سے غائب ہو گیا سب کچھ. اس پہ تو میں کل پرسوں میں انشاءاللہ الگ سے پوری پریس کانفرنس کروں گا کہ پیپلز پارٹی اور وفاقی حکومت مل کر کراچی کے ساتھ کیا کھلواڑ کر رہے ہیں مردم شماری میں, اور جو حکومتی جماعتیں ہیں جو وفاق میں بیٹھی ہوئی ہیں وہ کیا کر رہی ہیں. تو وہ تو الگ بات ہے, لیکن یہ سب بیکار باتیں ہیں. تمام اداروں کا کی جو مدت ہے وہ پوری ہونے کے بعد انتخاب ہونا چاہیے, اور ڈیلیمیٹیشن صحیح کرتے ہیں نا یہ, تو ان کو پتہ چل جاتا ہے ان کو کتنی سیٹیں ملی ہیں. اگر ڈیلیمیٹیشن انہوں نے جعلی طریقے سے نہ کی ہوتی تو پھر تو ان کی 30-40 سیٹیں بمشکل ہوتی. اس کے بعد بھی ایک ویڈیو آ گئی ہے. تو اصل میں اس طرح کی آج کل تو یہ آسان ہو گیا ہے نا کہ آپ بیچارہ کوئی آدمی کھال بھی لے رہا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ کس طرح کھال چھین رہا ہے نا. الحمدللہ یہ سارا کام میڈیا جو ہے وہ ماضی میں نہیں کیا کرتا تھا,
جب جانور کو بھی گولی مار دی جاتی تھی لیکن اب جو ہے لیکن اب جماعت اسلامی کو چونکہ ظاہر ہے، اچھا ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ پیپلز پارٹی والے جو ہے وہ بڑی زبردست انویسٹمنٹ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر اور الیکٹرانک میڈیا پہ، اور انہوں نے پچھلے 5 مہینے میں نے بتایا بھی تھا 3 ارب 70 کروڑ روپے کے تو آفیشیل اشتہارات دیے الیکٹرانک میڈیا کو، لیکن ایک ہی دن میں سب برابر ہو گیا۔ اصل میں پیپلز پارٹی کو کوئی کام بھی ڈھنگ سے کرنا نہیں آتا، پیسہ چونکہ ان کے پاس جمع شدہ ہے، ہمارے ٹیکسوں کا پیسہ لوٹا ہوا تو ٹینکوں میں ہوتا ہے، وہ نکال کے دیتے رہتے ہیں، تو لیکن طریقہ ان کو پھر بھی نہیں آتا۔ ابھی بھی جتنا وہ سوشل میڈیا کا سیٹ اپ بنا رہے ہیں، اتنے بے ڈھک طریقے سے ان سب چیزوں کو چلا رہے ہیں کہ خود ان کے اوپر پڑ رہی ہے اور یہ پھنس جائیں گے مزید، تو جتنے پیسے یہ لگائیں گے اتنا ہی ان کے خلاف پروپیگنڈا ہوگا۔ تو بہرحال اس ویڈیو کا جہاں تک تعلق ہے، اس کے بعد ہمارے لوگوں نے ان کے گھر والوں سے رابطہ بھی کر لیا تھا، وہ معاملہ بالکل واضح بھی ہو گیا تھا۔ الحمدللہ جماعت اسلامی تو یہ کر ہی نہیں سکتی، اور اگر کوئی کارکن بھی ہمارا کسی بھی ایک غلط چیز میں، انسان ہے فرشتے تو نہیں ہیں، غلطی کرتے ہیں تو ہم فوری طور پر اس کو چیک بھی کر لیتے ہیں اور اس کو ٹھیک بھی کر دیتے ہیں۔ تو وہ والا واقعہ تو اس طرح کا تھا جس میں گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر ہی ساری باتیں ہو گئی تھی اور مسئلہ ریزالو ہو گیا تھا، دوسری ویڈیو بھی آ گئی تھی۔ ابھی تو ساری چیزوں پہ کام کر رہے ہیں ہم۔ پہلا کام تو یہ ہے کہ جو کیس ہم نے کیا ہے وہ اس کو اب ہم فالو اپ کریں گے، چھٹیاں ختم ہو رہی ہیں اور بہت جینون کیس ہے وہ۔ ایک کیس وہ ہے جو قانون میں ترمیم کے حوالے سے اس کی ڈیٹ آگے لگی ہے، ہم کوشش کریں گے کہ ہمیں پہلے ڈیٹ مل جائے اور یہ پروسیڈنگ تیز ہو جائے۔ تو یہ ترمیم اگر کل عدم ہو جائے گی تو نوٹیفیکیشن میں لکھا ہوا ہے میئر کے کہ یہ متعلق ہے، یہ ریلیٹڈ ہے حافظ نعیم الرحمن صاحب کی اس پٹیشن سے اور اس کے فیصلے سے۔ وہ فیصلہ ظاہر ہے کہ اتنا آبویس ہے کہ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ بہت واضح طور پر یہ بات آ جائے گا کورٹ کی طرف سے کہ الیکشن شیڈول کے اناؤنسمنٹ کے بعد الیکشن سے ہی متعلق کوئی قانون سازی یا ترمیم نہیں ہو سکتی۔ اتنی واضح بات ہے، چونکہ وہ کورٹ کا ایک پروسیجر ہوتا ہے، سب کو سننا پڑتا ہے، انٹروینر بہت سارے بن گئے تو وہ سن رہے ہیں، جیسے یہ فیصلہ آئے گا ویسے ہی مرتضیٰ وہاب صاحب کو جانا پڑے گا اور ریورس ہوگا پورا پروسیس۔ تو ایک وہ ہے، دوسرا ہماری جو یو سیز والا کیس ہے وہ بھی سپریم کورٹ میں موجود ہے، تیسرا کیس اس انتخاب میں جو جعلسازی ہوئی ہے اس کے حوالے سے ہم الیکشن کمیشن میں گئے اور اگر وہاں سے ریمیڈی نہیں ملے گی تو ہم کورٹس میں جائیں گے۔ تو یہ سارے کیسز بھی ہیں اور ساتھ ساتھ اس آپشن کو بھی ہم دیکھیں گے کہ اگر جس وقت بھی مناسب۔ پہلی بات تو یہ ہے، اب کتنی باتیں کرے آدمی، جعلی طریقے سے بجٹ منظور کر لیا، 15 جون کو میئر کا انتخاب کروایا جیسا بھی کروایا ہے، اور 17 جون کو بیک ڈیٹ میں، میں بتا رہا ہوں 17 جون کو ایڈمنسٹریٹر سے سائن کروا گئے، 14 جون کے۔ ایڈمنسٹریٹر صاحب کی میں بہت عزت کرتا ہوں، اچھے آدمی ہیں، ایماندار آدمی ہیں میری معلومات کے مطابق بھی اور تعلق کے مطابق بھی، لیکن مجھے افسوس ہوا، دکھ ہوا کہ انہوں نے 17 تاریخ کو حکومت کے کہنے پر 14 جون کی بیک ڈیٹ پر بجٹ کو منظوری کی دستخط کر دی ہیں، تو سمری بنا دی، جو بھی کیا ہوگا پروسیجر ہے اس کو کر دیا۔ تو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا ان کو، چلتے چلتے انہوں نے خواہ ہمیں اپنے پیپلز پارٹی کے پریشر میں یہ اپنے اوپر ایک داغ ہی لگایا ہے، نہیں کرنا چاہیے تھا ان کو۔ تو یہ کام اتنے جعلی طریقے سے، ان کے اندر اتنی حوصلہ تو ہے نہیں کہ یہ کونسل کو فیس کر سکیں اور بجٹ پیش کر سکیں، یہ کیا چلائیں گے؟ تو یہ تو ہر چیز ان کی اس طرح سے چل رہی ہے۔ نہیں کریں گے انشاءاللہ، میں نے تو سب سے پہلے اس پر بات کی ہے، آج کی پریس کانفرنس کا آغاز ہی اس سے کیا ہے، اور ظاہر ہے یہ صرف جماعت اسلامی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری انسانیت کا مسئلہ ہے، مسلمانوں کا تو ہے ہی ہے لیکن یہ پوری انسانیت کا مسئلہ ہے، اس لیے کہ تمام مذاہب کی اور تمام انبیاء کی اور تمام کتابوں کا احترام۔ دیکھیں مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے اور ظاہر قرآن کا عقیدہ یہ ہے کہ تمام کتابیں من جانب اللہ ہیں، چاہے وہ توریت ہو، انجیل ہو، زبور ہو، قرآن ہو، اور تمام آسمانی صحیفے اللہ کی طرف سے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ اس میں تحریف کر دی گئی اور اب بہت سارے ورژنز آپ کو ان کتابوں کے ملتے ہیں، لیکن بحیثیت اللہ تعالیٰ کے الہامی کتاب ہونے کے ہم اس کو مانتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگر ہم ان کتابوں پر ایمان نہیں رکھیں تو ہمارا ایمان ہی نہیں ہے۔ اسی طرح تمام نبیوں پر ایمان لانا اہل ایمان کے لیے، مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ تو ہم نے تو آپ کو یاد ہے کہ ہالینڈ میں ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ایک فلم بنی تھی غالباً، ہم نے اس پر بھی احتجاج کیا تھا، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ بھی ہمارے پیغمبر ہیں اور حضرت موسیٰ بھی ہمارے پیغمبر ہیں، تو تمام نبی ہمارے نبی ہیں۔ تو مسلمانوں کو تو عقیدہ یہ ہے کہ تمام نبی، تمام کتابیں جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئیں وہ سب کا احترام ہونا چاہیے، اور قرآن پاک تو اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب اور ہمارے لیے ظاہر زندگی موت کا معاملہ ہے، تو اس پر تو پورے اہل ایمان کی ایک ہی آواز ہے، اور
اور انشاءاللہ اس پر احتجاج کریں گے، ملک گیر بھی کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک.